إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین کرام اور مہمانان عزام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہوا، کرم ہوا، اس کی عنایت ہوئی۔ اس کا خاص فضل اور کرم کے ساتھ ہم نے رمضان کے تقریباً 20 روزے گزار لیے ہیں، یعنی 2 عشرے ہمارے مکمل ہو چکے ہیں۔ اب یہاں سے ہمارا تیسرا عشرہ شروع ہو رہا ہے۔ محترم سامعین کرام، رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا ہوا کرتا ہے، اور دوسرا عشرہ مغفرت کا ہوا کرتا ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہوا کرتا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اس آخری عشرے میں؟ سب سے پہلے ہمیں اس آخری عشرے کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے کہ یہ بہت ہی قیمتی اور بہت ہی بلند مقام رکھنے والا یہ عشرہ چل رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس آخری عشرے کی خوب قدر کریں۔ تو محترم سامعین کرام، یہ عشرے کے اندر 2 چیزیں بہت ہی قیمتی اور بہت ہی بڑی ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ اعتکاف ہے، اور دوسری جو سب سے بڑی چیز ہے جو امت محمدیہ کو عطا کی گئی ہے وہ شب قدر ہے، وہ شب قدر ہے، وہ شب قدر ہے۔ پچھلے زمانے کے لوگوں کی عمریں زیادہ ہوا کرتی تھیں، اور ہمارے اس قوم کے لوگوں کی عمریں بہت کم ہوا کرتی ہیں۔ تو صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، پچھلی قوم کے لوگوں کی عمریں بڑی ہیں تو ان کی نیکیاں بھی زیادہ ہوں گی، ہماری عمریں چھوٹی ہیں تو ہماری نیکیاں بھی کم ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کے لیے ایک رات ایسی دی ہے، تو جس کو یہ رات مل گئی گویا اس کی ساری عمر نیکیوں میں گزر گئی۔ اس قدر اس رات کی فضیلت بتائی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے: اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے شب قدر میں۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، کیا تم جانتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، یہ ایک رات جو لیلۃ القدر کی جو رات ہے وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس رات میں نازل ہوتے ہیں فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، اور کب تک رہتے ہیں؟ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر کے وقت تک یہ فرشتے ہمارے ساتھ موجود رہتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری سورت نازل کر کے اس رات کی فضیلت بتائی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس آخری عشرے میں سب سے پہلے طاق راتوں کو تلاش کریں۔ طاق راتیں جو ہوتی ہیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہم 27 رمضان کو ہی شب قدر مان لیتے ہیں اور اس پر راضی ہو جاتے ہیں، لیکن بتایا گیا ہے، علماء نے فرمایا ہے کہ تم 5 راتوں میں سے کسی نہ کسی ایک رات میں شب قدر ہوگی، 5 راتوں کو تم جاگ لو، 5 میں سے ایک شب قدر بھی نکل جائے گی تو 4 راتوں کی عبادت تمہیں مل جائے گی۔ سب سے پہلی طاق رات 21ویں رات ہے، اور دوسرا 23 کی رات ہے، اور تیسرا 25 کی رات ہے، اور چوتھا 27 کی رات ہے، اور آخری جو رات ہے وہ 29 کی رات ہے۔ تو ان 5 راتوں کو جاگ لینا
گویا اگر اس میں آپ کو شب قدر مل گئی تو گویا آپ کی ساری زندگی عبادت میں گزر گئی۔ تو اس آخری عشرے میں سب سے پہلے جو ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے وہ شب قدر کی تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے تھے امت کو شب قدر کی تاریخ بتانے کے لیے، لیکن راستے میں دو لوگوں کا جھگڑا ہو رہا تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جب پہنچے تو ان دونوں کی جھگڑے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اس تاریخ کو اٹھا لیا گیا۔ تو محترم سامعین کرام، اب ہمیں بتایا یہ گیا ہے کہ ان 5 راتوں میں سے اگر تم ان 5 راتوں کو جاگ لو گے تو کسی نہ کسی ایک رات میں شب قدر مل جائے گی۔ تو گویا تمہیں اگر شب قدر مل گئی تو ساری زندگی تمہاری نیکیوں میں گزر گئی، کیونکہ یہ ایک رات ہزاروں مہینوں سے افضل ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے کرنا کیا ہے کہ ہم اس آخری عشرے کے اندر لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی کوشش کریں، جتنا ہو سکے ان راتوں میں جاگنے کی کوشش کریں۔ اب جاگنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ موبائل لے کے بیٹھ جائیں اور ساری رات فون میں گزار دیں۔ جاگنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دوستوں کے ساتھ باہر نکل جائیں اور کسی ہوٹل وغیرہ میں جا کے وقت گزار دیں، نہیں، بلکہ جاگنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اللہ کے سامنے عبادت میں کھڑے ہو جائیں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں۔ صرف 5 راتوں کی بات ہے، ایک نہ ایک تو تمہیں شب قدر مل جائے گی۔ اگر یہ مل گئی تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ محترم سامعین کرام، سب سے پہلے ہمیں شب قدر کی تلاش کرنی ہے۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو شب قدر کی وہ رات نصیب فرمائے۔ اور دوسرا جو آخری عشرے میں جس کا سب سے زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے وہ اعتکاف کا ہے۔ بہت سارے مرد حضرات مسجدوں کے اندر اعتکاف رہا کرتے ہیں، تو چاہیے جس کے اندر طاقت ہو، جس کے اندر یہ ہمت ہو کہ وہ اعتکاف رکھ سکتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ مسجد میں اپنے محلے کی مسجد میں جائے اور آخری عشرے کا اعتکاف رکھے، اور اس میں جتنا ہو سکے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے۔ اعتکاف کا مطلب یہی ہے کہ ہم ساری دنیا کو چھوڑ کر اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ کی چوکٹ پہ آ گئے ہیں، اور اللہ کے ہم بھکاری بن گئے ہیں، اللہ کے غلام بن جانا ہے، اور اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا لینا ہے، اور اللہ کے سامنے اپنی جبی کو رکھ دینا ہے، اور اللہ سے یہی عرض کرنا ہے کہ اے اللہ میں نے ساری دنیا کو چھوڑ دیا، ساری دنیا کو میں نے چھوڑ دیا اور آپ کے حضور میں تشریف لا چکا ہوں اور اعتکاف کر رہا ہوں۔ اے اللہ میں نے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیا ہے، اب آپ اپنا فضل فرمائیے، اپنا کرم فرمائیے، اللہ کو منا لیجیے اس اعتکاف کے ذریعے سے۔ لیکن محترم سامعین اکرام، کئی سالوں سے یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ اعتکاف میں رہنے کے باوجود بھی کئی حضرات جو ہے فونوں میں اپنا اعتکاف گزار رہے ہیں، اور بلکہ مسجدوں کے اندر جتنے بھی لوگ بیٹھتے ہیں وہ سب لوگ گروپ بناتے ہیں اور ایک دوسرے کی بات عرض کرتے ہیں، اور یہ باتوں میں وہ لوگ گروپ بندی کر کے اپنے اعتکاف کو ضائع کر دیتے ہیں، اور بعض لوگ چغل خوری میں اپنے اعتکاف کو ضائع کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، جتنا ہو سکے اس اعتکاف سے فائدہ اٹھانا چاہیے تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، تاکہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے۔ اس اعتکاف کے ذریعے سے ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، تو جتنا ہو سکے ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کی فکر کو اپنے ذہن سے نکال دیں، اپنے دل سے نکال دیں، اپنے خیالات سے نکال دیں، اور اللہ کے سامنے حاضر و ناظر ہو جائیں، اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں اور اللہ سے عرض کر دیں کہ اللہ میں ساری چیزوں کو چھوڑ کر صرف تجھے راضی کرنے آیا ہوں، بس اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائے۔ جتنا ہو سکے آپ کو جتنا بھی وقت مل رہا ہے اللہ کی عبادت میں گزارنا چاہیے، نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے، فرائض کا اہتمام کرنا چاہیے، سنتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آپ جس مسجد میں اعتکاف میں ہیں، اگر اس مسجد میں تراویح بھی ہوتی ہے تو اس تراویح میں بھی شریک ہونا چاہیے۔ محترم سامعین اکرام، اس آخری عشرے میں ہمیں چاہیے کہ ہم لیلۃ القدر کی تلاش کریں اور راتوں کو جاگ کر لیلۃ القدر کو پانے کی کوشش کریں، اور جو حضرات مرد حضرات اعتکاف کرنے کی طاقت رکھتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اعتکاف کریں، اور بعض گھروں میں خواتین بھی اعتکاف کرتی ہیں، اعتکاف کی نیت کر کے وہ بھی بیٹھ جاتی ہیں۔ محترم سامعین کرام، اس آخری عشرے میں جو آخری کام جو ہمیں کرنا ہے وہ جتنا ہو سکے ہم صدقہ کریں، جتنا ہو سکے ہم خیرات کریں، جتنا ہو سکے ہم زکوٰۃ ادا کریں، ہم سے جتنا ہو سکے اتنا خیرات کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اپنے دونوں ہاتھوں سے خیرات کیا کرتے تھے، یعنی جتنا بھی مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوا کرتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں بانٹا کرتے، اور جو ضرورت مند ہوتے اس کا خیال
خیال کرتے اور اس کی مدد کیا کرتے تھے۔ تو آپ بھی اپنے رشتہ داروں میں یہ چیز کو دیکھیے کہ ہمارے رشتہ دار میں کون غریب ہے، ہمارے رشتہ دار میں کون ایسا ہے جو زکوٰۃ کا مستحق ہے، جو صدقے کا مستحق ہے۔ جتنا ہو سکے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنا مال، جو بھی زکوٰۃ کا مال نکال رہے ہیں، سب سے پہلے اپنے رشتہ دار میں جو غریب ہے اس کو دینا چاہیے۔ ہاں، اگر آپ اپنے محلے کے امام کو، محلے کے مؤذن کو بھی دینا چاہتے ہیں تو اس کو بھی دے سکتے ہیں، اس کو بھی دینا جائز ہے۔ اور اپنے محلے میں جو آپ کے نظر میں جو آپ کو مستحق نظر آتا ہے اس کو بھی دے سکتے ہیں۔ تو جتنا ہو سکے اس رمضان میں ہمیں خیرات بھی کرنا چاہیے اور زکوٰۃ بھی ادا کرنا چاہیے جو زکوٰۃ کے مستحق ہو چکے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس رمضان کے آخری عشرے کا صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شب قدر کو تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سے یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس سال کے شب قدر کو ہمارے نصیب میں لکھ دے اور ہمیں شب قدر عطا فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔